بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری مائل اسٹون کے ساتھ ناظرین، میں ہوں منظور چودھری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، بات ہوگی عقیدہ خلق قرآن اور حضرت امام احمد بن حنبل کی ذات مبارکہ کے اوپر۔ یہ فتنہ خلق قرآن جو کہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں جو شروع ہوا اور تیسری صدی ہجری کے پہلے ربع میں جاری رہا، اس فتنہ میں جو کچھ آزمائشیں، جو تکالیف اور جو مصیبتیں علماء حق کو برداشت کرنا پڑیں، وہ ہماری تاریخ کا ایک بدترین باب ہے۔ جیسا کہ میں پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو بہت سے علماء اکرام کو، بلکہ خلیفہ مامون الرشید نے مجبور کیا کہ وہ عقیدہ خلق قرآن کو تسلیم کریں، نہیں تو ان کو مصائب کا سامنا ہوگا۔ پہلے تو ہی کرتے رہے، کسی نہ کسی طریقے سے بچتے بچاتے رہے، لیکن خلیفہ مامون الرشید کے آخری دور میں جب خلیفہ کا موقف اس کے اوپر بہت زیادہ سخت ہو گیا، اس کا رویہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا، اس نے لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں، تو مجبوراً لوگوں کو، علماء حق کو جو ہے وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ بہت سو نے اس عقیدہ کو تسلیم کیا، لیکن ان میں چند ایک علماء حق تھے جو آخر تک ڈٹے رہے، جنہوں نے اس باطل عقیدہ کو تسلیم کرنے سے انکاری رہے۔ ان میں حضرت امام احمد بن حنبل بھی تھے۔ ان کو قید کروا لیا گیا تھا خلیفہ مامون الرشید کے آخری دور میں، لیکن ان کو جب پایا تخت کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا بغداد سے طرطوس کی طرف، تو راستے میں پتہ چلا کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا ان کو واپس بغداد لے جا کے قید کر دیا گیا۔ تقریباً 14 ماہ قید رہنے کے بعد جب ان کو دوبارہ معتصم باللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، تو معتصم باللہ سے چونکہ عہد لیا تھا مامون الرشید نے کہ وہ اس عقیدہ خلق قرآن کے اوپر جو وہ کام کر چکا ہے، جو اس کی راہیں ہموار کر چکا ہے، اس سے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اور دوسرے جو اس کا بانی مبانی جو تھا اس عقیدہ خلق قرآن کا سب سے بڑا حامی جو شیطان تھا، وہ اس وقت قاضی قضاء یا چیف جسٹس ابن ابی داؤد تھا، اس کو سفر و حضر میں معتصم باللہ اپنے ساتھ رکھے، لہٰذا معتصم باللہ بھی انہیں پالیسیوں کے اوپر گامزن رہا۔ جب مواخذہ کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل کو بلایا گیا تو اس کا پروانہ جو لے کے گیا وہ اسحاق بن ابراہیم تھا۔ اس نے جاتے ہی حضرت امام احمد بن حنبل کو حوالات میں بتایا، کہ جیل میں بتایا جہاں پر قید تھے، کہ خلیفہ بہت غصے میں ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنے نظریات کے اوپر نظر ثانی کریں اور خلیفہ سے اس عطاب سے آپ بچ جائیں۔ خلیفہ آپ کو تلوار سے قتل نہیں کروائے گا، لیکن وہ آپ کو وہاں مارے گا جہاں نہ آپ کو سورج دکھائی دے گا نہ چاند۔ لہٰذا حضرت امام احمد بن حنبل کا جو فیصلہ تھا وہ وہی تھا جو انہوں نے پہلے دن سے بہت سوچ سمجھ کر لیا تھا کہ وہ اس باطل عقیدہ کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب مجھے لے جایا گیا، بلکہ ان کے بیٹے محمد بن صالح بن احمد، وہ بتاتے ہیں کہ جب میرے باپ کو خلیفہ کے دربار میں لے جایا گیا تو ہر طرف جو ہے وہ خلیفہ کے حواری بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک طرف سے سوال کرتا تھا تو حضرت احمد بن حنبل وہ اس کا جواب دیتے تھے، کوئی دوسری طرف سے سوال کرتا تھا اس کا جواب دیتے تھے۔ آخر خلیفہ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیوں باز نہیں آتے، کیوں جو ہے اس عقیدہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں ایک ہی ان کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کلام الہی سے، قرآن پاک سے یا حدیث رسول سے کچھ دکھائیں تاکہ میں تسلیم کر دوں۔ اقلیت پسندوں کا جو سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ یہ کہ کلام الہی کو سب سے پہلے وہ اس کی جگہ پہ عقل کو لے کے آتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے یہ موقف، ان کا یہ دلیل جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی، ان کا جو انہوں نے احرام کھڑا کیا تھا اقلیت پسندی کا، اس کو زمین بوس کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کسی بھی صورت کلام الہی کو میزان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اقلیت پسند گروہ جو تھا قاضی ابن داؤد اور اس کے حواری، لہٰذا بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل
جو خود اپنی یادداشتوں میں خود بتاتے ہیں کہ مجھے پہلے دن جب لے کے جایا گیا تو خلیفہ نے کہا کہ میں آپ سے ہرگز مواخذہ نہ کرتا اگر میرے پیش رو نے آپ کو قید نہ کیا ہوتا، لہذا ابن ابی داؤد کو کہا کہ آپ ان سے سوالات کریں۔ انہوں نے سوالات شروع کیے تو میں نے جوابات دینے شروع کیے۔ وہ ایک سوال کرتا تھا تو میں اس کا جواب دیتا، دوسرا سوال کرتا میں جواب دیتا۔ قاضی ابن داؤد جو ہے وہ بیٹھا ہوا اور بہت ہی غصے میں تھا، وہ بار بار خلیفہ کو کہہ رہا تھا کہ یہ مشرک ہے، یہ ملحد ہے، یہ کافر ہو گیا، اس کی جان جو ہے وہ حلال ہے، اس کی جان لے لی جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن انہوں نے مباحثے کے بعد واپس کر دیا، دوسرے دن بھی یہی چلتا رہا، تیسرے دن جب مجھے لے کے جایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ آج اس کا فیصلہ ہوگا ہر صورت، تو میں نے اپنا ہزار بند جو ہے وہ بہت زیادہ باندھ لیا کہ خدا نخواستہ جب کوئی نازک وقت آتا ہے، تشدد شروع ہوتا ہے، تو کہیں میرا ستر جو ہے وہ ننگا نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے رسی لی اور ایک اور رسی اوپر اپنے پاجامہ کے اوپر باندھ لی۔ خلیفہ نے جب سوالات شروع کیے تو میں نے جوابات دینے شروع کیے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے آپ مہربانی کر کے کلام الہی سے کچھ دکھائیں، قرآن پاک سے کچھ دکھائیں تاکہ میں تسلیم کر لوں، مجھے آپ حدیث رسول سے کچھ دکھائیں تاکہ میں اس کو تسلیم کر لوں، میں آپ کی بات کو، باطل بات کو کیسے تسلیم کر سکتا ہوں؟ پھر انہوں نے، خلیفہ نے غصے میں کوڑوں والے جو لوگ تھے وہاں پہ تھے ان کو بلایا، تشدد شروع کیا۔ ایک کوڑا لگایا، کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا لگایا، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا جب کوڑا لگایا تو کہتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے ہوش نہیں کہ انہوں نے کتنے کوڑے لگائے۔ جب دوبارہ ہوش آیا پھر انہوں نے کوڑے لگانے شروع کیے ہیں۔ کہتے ہیں میں کئی بار ان کوڑوں کے درمیان جب وہ لگا رہے تھے تو ایک شخص مجھے آ کے تلوار سے اس نے ٹھوکا دیا۔ میں کہا کیا تم ان سب کے اوپر غالب آنا چاہتے ہو؟ خلیفہ کو ان کی یہ حالت دیکھ کے حضرت امام احمد بن حنبل کی کچھ تھوڑا ترس آیا، لیکن قاضی ابن داؤد جو تھا وہ درباری کردار اپنا ادا کر رہا تھا۔ اس نے کہا خلیفہ اگر یہ یہاں سے بچ کے چلا گیا تو یہ لوگ اس کی زیادہ پیروی کریں گے اور یہ آپ کی خلافت کی جو ہے وہ اس کی کمزوری ثابت ہوگا۔ بعد میں پھر جب تشدد کرنے کے بعد خلیفہ لجاجت کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر اے احمد بن حنبل اگر آپ تسلیم کر لیں تو میں اپنی پوری فوج لے جا کے آپ کے آستانہ کے اوپر حاضری دوں گا۔ یہ دیکھیں یہ مقام ہے، میں آ کے خود آپ کے آستانہ کے اوپر آ کے حاضری دوں گا، آپ کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ لجاجت کر رہا ہے، کیا شان استقامت ہے کہ مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر، جن کی ہماری پیروی کرتے ہیں۔ کوڑے بھی کھائے انہوں نے، ان کو پتہ تھا کہ کبھی بھی تلوار کا وار کر کے یہ مجھے، کہتے ہیں ایک دفعہ جب تلوار والا بندہ میرے پاس آیا تو مجھے لگا کہ ابھی میری مصیبتیں کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے وہاں پر مجھے شہید نہیں کیا۔ لیکن خلیفہ جو کہ جس کے ایک اشارے کے اوپر لاکھوں کا لشکر تیار ہو جاتا ہے، وہ لجاجت کر رہا ہے۔ علماء حق جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ نہ ہمیں بہت سے علماء اکرام جن کے میں نے پہلے آپ کو جو ہمارے اسلاف تھے، اولو العزم و اسلاف جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کی ہم پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے جو قربانیاں دے کے دین ہمارے تک یہ پہنچایا ہے، جو ایسے نہیں پہنچا دیا گیا۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ دین ہمارے تک پہنچایا، نہیں تو ایسے باطل نظریات جو ہزاروں کی تعداد میں ان 1400 سالوں میں اسلام کو ان کا سامنا کرنا پڑا، اور جب بھی اس کے اوپر برا وقت آیا اسلام کے اوپر تو علماء حق آگے آئے، انہوں نے ان باطل نظریات کو، باطل عقائد کو کے سامنے ڈٹے، ظلم برداشت کیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ اس کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دیں، جلا وطنیاں بھی کاٹیں۔
بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل کو بعد میں ان کے چچا کو جو سپرد کر دیا گیا، اس حالت میں آ کے انہوں نے نماز ادا کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب نماز ادا کر رہے تھے پورا جسم ان کا خون آشام تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا۔ تو ان سے اسحاق بن ابراہیم نے کہا کہ آپ تو خون لگا ہوا ہے، آپ کیسے نماز ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی حالت میں نماز ادا کی تھی۔ بعد میں صالح بن احمد اپنی یادداشتوں میں بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ دعا مانگا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اے اللہ ابو الہیشم جو کہ ڈاکو تھا، اس کی روح کو بخش دے، اس کے گناہ بخش دے، اس کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ اس کے لیے کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ جو کہ ڈاکو تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے لے جایا جا رہا تھا خلیفہ کے دربار کی طرف، اس نے کہا تھا کہ مجھے 1000 بار کوڑے پڑے ہیں، لیکن میں کوڑوں کے خوف سے میں نے چوری کرنا نہیں چھوڑی، میں نے ڈاکے ڈالنا نہیں چھوڑے۔ آپ راہ حق کے اوپر ہیں، خدا را آپ تو حق پہ ہیں، میں تو نہ حق پہ کوڑے کھاتا رہا ہوں۔ آپ کبھی بھی جو ہے وہ جھکیے مت، کہتے ہیں اس کی بات نے مجھے بہت زیادہ استقامت دی۔ ایک وہ جو حبشیوں کا غلام تھا، جب پہلی بار حضرت امام احمد بن حنبل کو دربار خلافت میں لے جایا جا رہا تھا مامون کے، اس وقت بھی رستے میں ایک غلام نے آپ کو اسی طرح کا مشورہ دیا تھا کہ آپ حق پر ہیں، آپ کھڑے رہیں، آپ ڈٹے رہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون دے اور ان کو کروٹ جنت میں جگہ دے۔ ہماری دعائیں بھی ہیں اور ہمیں ان کی جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں علماء حق نے، ہمیں ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کہ اس کے جو متصم باللہ کے بعد آنے والے واسم باللہ جو تھے، ان کو جب یہ قلق ہوا، ان کو جب اس کو جو مداوع کرنا چاہتا تھا، اس کو جو پیشمانی ہوئی، جو شرمندگی اٹھانا پڑی حضرت امام احمد بن حنبل کے متعلق جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا تھا، وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا حافظ۔